بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ نو کانفیڈنس موشن کے بعد شہباز شریف صاحب کو جب لایا گیا تھا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک ہی دن میں مستحکم ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ بہتری آ گئی ہے اینڈ ایکس وائی زی، بہت امیدیں تھیں اور یہ سب کچھ تو کہا گیا۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بھی ہے، میرے پہ بھی ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ نام لیں، دو لوگوں نے نہیں، ایک آدمی نے خاص طور پہ کہا تھا اور اس کا نام تھا ڈی جی ایس پی آر کا، کیا نام تھا ان کا، جو ڈائریکٹر جنرل تھے آئی ایس پی آر کے، ان کو نے کہا تھا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ان کو لایا گیا تھا تو اس وقت یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت کمپیٹنٹ اور بہت 30 سال کا تجربہ رکھنے والے لوگ اور پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلش اصل میں سمجھتے تھے، نکالتے ٹائم تو ان کو کہہ رہے تھے کہ 2018 میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی معیشت کو بٹھایا، انہوں نے ڈار صاحب نے بٹھایا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایک تھا کہ عمران خان جو ہے بہتر ہے، باقی ان کے ہاں اچھا بعد میں لگنا چاہیے، لیکن عمران خان بہتر اس لیے نہیں ہوا کہ عمران خان انکمپیٹنٹ آدمی تھا۔ عمران خان بہتر اس لیے ان کے لیے بہتر نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں پریڈکٹیبل نہیں ہے، یہ کسی وقت ہمیں نہ کر سکتا ہے، یہ کسی وقت امریکہ کو نہ کر سکتا ہے۔ یہ سعودی عرب سے آتا ہے اور جا کے جناب وہ تو جا کے مردگان کے ساتھ مل کے تو کہتا ہے میں ملائیشیا کی کانفرنس میں جاؤں گا، یہ کبھی بھی جا کے تو کہہ سکتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ تو عمران خان کا یہ مسئلہ تھا، عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں تھا وہ انکمپیٹنٹ تھا، عمران خان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی گیون لائنس پہ نہیں چلتا تھا، ان کی بھی نہیں چلتا تھا، امریکنس کے بھی نہیں چلتا تھا۔ امریکن کے بھی عمران خان کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، امریکن کے لیے صرف یہی مسئلہ ہے کہ ریلائبل نہیں ہے، ٹھیک۔ تو جس وقت یہ آیا تھا تو یہ بہت شور تھے اور ہر بندہ شور ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی بالکل آخری حد پہ تھا۔ عمران خان جو تھا ہر ضمنی الیکشن ہار رہا تھا۔ عمران خان کے بارے میں یہ تصور بن گیا ہوا تھا کہ عمران خان جو ہے اگر اس کو آیا باہر تو اس نے ووٹ نہیں ملیں گے، بلکہ لوگ اس کو ٹماٹر ماریں گے، اور مریم نواز ایک اس کے اندر بڑے اپنے پیک پہ جا رہی تھی اپنے ایجنڈے کے حساب سے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت انہوں نے عمران خان کو نکالا اس سے تقریباً 1 مہینہ 15 دن پہلے اس کے خلاف ایک انہوں نے کمپین شروع کر دی نو کانفیڈنس موو کے ذریعے۔ اور سب سے بڑا لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ خود ایجنسیز کے لوگ سارے لوگ جو خود پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ جو جس بنیاد پہ عمران ریاض کو اٹھایا ہے، عمران ریاض کو اسی بات کو کہتا تھا تم تو کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، تو لوگ اگر فار ایگزامپل خود آ جاتے نا تو شاید لوگ اتنا مائنڈ نہ کرتے ہیں، انہوں نے ان کو لیا۔ اب انہوں نے آتے ہی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت کانفیڈنس میں آ کے تقریر فرما دی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے آنے کے اگلے دن ارشد شریف کا جنازہ آ گیا۔ ارشد شریف کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ہے۔ کسی صحافی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت نہیں بخشی جو تو ارشد شریف کو بخشی، ان کا جنازہ ہی مطلب کسی آرمی چیف کو یہ ذلت نہیں بخشی اللہ تبارک نے جتنی باجوہ صاحب کو ارشد شریف کے جنازے پہ بخشی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا تھا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس موجود کو تھا چاہتا ہوں عزت دیتے ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، اور اس وقت اللہ نے ذلت اور عزت کے معیارات جو تھے دکھا دیے تھے کہ یہ میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد 3 غلطیاں ہیں بنیادی کہ اگر وہ نہ کرتے تو شہباز شریف پالیٹکس میں ان رہتے، بلکہ نون لیگ بھی پالیٹکس میں ان رہتے۔ ان کی سب سے پہلی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، جب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے ملک میں جلوس نکلے ہیں، اگر وہ واقعی نبض پہ ہاتھ ہوتا تو اس دن شام کو الیکشن اناؤنس کر دیتے، رہی صحیح عزت بچ جاتی اور لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے عمران خان کو ووٹ، اور عمران خان اور وہ یوں چلتے ہوئے اگر ہو سکتا ہے عمران خان جیت جاتا ہے، جو ہو سکتا ہے یہ بھی جیت جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ دوسری ان کے ساتھ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جس وقت کیبنٹ بنائی تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ کچھ لوگوں کو کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جائے معیشت کے، اور انہوں نے فوج سے مشورہ لے کے انہوں نے مفتیٰ اسماعیل جو تھا وہ بیسیکلی فوج کے مشورے سے آیا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جیسے عمران خان کو حفیظ شیخ فوج اپنے مشورے سے لے کے آئی تھی، جس نے پھر بعد میں تباہ و برباد کیا، اور اسد عمر کو نہیں رکھا گیا، کیونکہ اسد عمر کے نہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اسد عمر کو آئی ایم ایف کہتی تھی کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی وہ فائنینشیل منسٹر ہے جو گریس کا تھا،
جس نے کہا تھا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا ہوں، میں اپنے قوم کی بات سنتا ہوں، اور باقاعدہ اسد عمر کے اوپر باقاعدہ تبصرے ہوئے تھے. تو عمران خان کو زبردستی کہہ کے اس کو نکالا گیا اسد عمر کو، کیونکہ ہی واز ایکچولی نیگوشیٹنگ آن دا بہاف آف کنٹری، ناٹ آن بہاف آف IMF. تو یہ ایک دوسری. تیسری غلطی ان سے ہوئی مریم نواز شریف کو خاص طور پہ ایک بہت بڑا ویژنری لیڈر سمجھنے کی. مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو. اسحاق ڈار کو رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن اسحاق ڈار جس زمانے کے اندر آپ کا فائنانس منسٹر تھا، اس زمانے میں پاکستان کے پاس گنجائش تھی قرضہ لے کے زندگی گزارنے کی. آپ کے بجٹ میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ آپ ڈیپتھ سبسڈی دے کے آپ اپنی فوج کو بھی پال لیتے اور آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن بھی چلاتے اور لوگوں کا ضروریات زندگی پوری کر لیتے. ایڈمنسٹریشن اور فوج اور چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، باقی اس ملک میں حکومت کے بجٹ میں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ اپنا کھانا خود کھاتے ہیں، اپنی روٹی خود لیتے ہیں. خصوصاً 90% لوگ جو کہ دیہات میں اندر رہتے ہیں وہ سیلف سسٹینیبل اکانومی میں چلتے ہیں. ان کی اکانومی کا بینک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. وہ صرف نمک اور تیل خریدنے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں. اس لیے آپ کو باقی جو بینکر کے سٹیز کے رہنے والے سٹی سینٹرز میں موجود لوگوں ان کو چلانی ہوتی ہے، یا آپ کو ایڈمنسٹریشن ہے. تو ایک تو مفتاح اسماعیل کو لے کے مفتاح اسماعیل میں اور باقی ساروں میں فرق یہ ہے مفتاح اسماعیل ایک اکانومسٹ ہے اور باقی جو تھے وہ اپنا بینکر تھے یا اکاؤنٹنٹ تھے. یہ چیز اکاؤنٹنٹ کا وین نہیں ہوتا. اکاؤنٹنٹ وہی کہتا ہے کہ بھائی پیسے روک لو، لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ایک تو مفتاح اسماعیل، دوسری مفتاح اسماعیل ایک اپنی گفتگو میں بہت سچا آدمی تھا. میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے واقعی بہتر تھا، سسٹینیبل پالیسیز تھے ان کی. نہیں سمپل کیا تھا یار، نہیں کر سکتا نا، مجھے پتا ہے نا یہ غلطی ہے نا، اب غلطی ہے تب ماننا تو پڑے گا نا. جھوٹ بھی کم بولنا آتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا، اس کو جھوٹ بولنا آتا نہیں تھا. ادھر آنے کے لیے جھوٹ بولا ہی واز ناٹ اے ریگولر پالیٹیشین. تو اس کے بعد جب اسحاق ڈار کو لے کے آئے تو اسحاق ڈار نے اس کی رہی صحیح سارا معاملہ جو تھا اس کو ختم کر دیا. پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے، جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی کہتے ہیں بلدی دا بتھا، مطلب آپ جان بوجھ کے آگ کے اندر کودیں. آپ کو ساتھ جو زرداری نے کر دیا ہے، شاید آپ کی نسلوں کی دشمنی اس نے اپنے آپ سے لے لی ہے کہ آپ ان کے ہاتھ صرف بلاول ہے، وہ ہاتھ سے جاتا رہا اور آپ سارے وزراء آپ کے ہیں، ساری آپ فیس کر رہے ہو جس قسم کی. تو ایک دوسری چیز اب آتے ہیں اس وقت کی صورتحال کہ اب کہاں آ گئے. 9 مہینے گزر چکے ہیں شہباز شریف گورنمنٹ کو. اس 9 مہینے کے اندر 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کا اثر نظر آ رہا ہے. پہلے 8 یا 9 مہینے جو ہوتے ہیں نا، اپریل آنورڈ، 13 اپریل کو ویساکھی ہوتی ہے، نہیں 13 اپریل کو گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے اور آپ ویساکھی کے ساتھ آئے تھے. تو گندم لوگوں کے پاس سٹور میں رہتی ہے اور آپ کے سٹوروں میں بھی موجود ہوتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ دسمبر کے آس پاس آ کے وہ گندم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. 40% گندم آپ یوکرین سے منگاتے ہیں. کیوں منگاتے ہیں؟ کیونکہ اپنی گندم آپ مہنگی بیچ چکے ہوتے ہیں اور ان کی گندم آپ مہنگی خریدتے ہیں. اس کا ایک بیسک وجہ ہوتا ہے کہ آپ تاجر کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، جو ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے، جو مارکیٹ میں بندہ ہے، وہ آپ کے ووٹر ہیں. تو اب یوکرین کی گندم کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس لیے تو آٹا غائب ہونا شروع ہو گیا کہ آٹا آپ کو ملتا نہیں. ایک کرائسس آپ کا یہ آئے گا. دوسرا کرائسس یہ ہے کہ آپ نے ڈار صاحب کا جو ہے نا ہوا کھڑا کیا کہ کمال کر دیں گے. وہ ڈار صاحب نے آ کے وہی ایک 2 نمبر ٹیکنیک جو استعمال کرتے تھے کہ ریٹ بینک نہیں بڑھانا. اکانومی یہ کہتی ہے کہ آپ کی بینک جو ہے اس کی ریٹ کے اندر اور عام مارکیٹ میں 1 روپے کا فرق ہونا چاہیے. مارکیٹ میں 1 روپے کا کم ملنا چاہیے، ورنہ تو ایکسچینج چلائے گا کہاں سے؟ لوگ جا کے بینک سے کیوں نہ لیں گے؟ وہ کیوں کم ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر ہوتے ہیں. میں گیا ہوں، باہر گیا ہوں، میں نے کیا کرنے رکھ کے میں آ کے بیچتا ہوں. میں 1 روپے کا کم پہ بیچا، آپ نے 1 روپے زیادہ پہ اس کو فروخت کیا، آپ کو 1 روپے ادھر سے بھی فائدہ ہوا، 1 روپے ادھر، آپ نے $1 پہ 2 روپے کما کے گھر چلے گئے. رات کو آپ کی زندگی سکھی ہو گئی. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو کیپ کر دیا. اب مارکیٹ میں اس میں 25-30 روپے کا فرق آ گیا. اب مارکیٹ میں جب 25-30 کا فرق آ گیا تو ڈالر کے اندر معاملہ یہ ہے کہ لوگ پہلے کرتے تھے سونے میں سے، لیکن سونا ایسی چیز ہے کہ جو بڑی آسانی سے اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، رکھا نہیں جا سکتا. اب لوگ ڈالرز میں سیو کرتے ہیں. اب وہ بقول اس کے بوستان خان کے کہ لوگوں کے پاس ڈالر جو ہے وہ تو میٹرسوں میں پڑا ہوا ہے، انہوں نے وہاں بند کیا. بہت ڈالر ہے تو تبھی تو مہنگا ہوا ہے. جب تو لوگوں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ جب وقت قیمت آئے گی تو بڑھے گی. انہوں نے روکا ہوا تھا. اب وہ ڈالر جب مارکیٹ میں نہ آئے تو جتنا کم ڈالر ہوگا اتنا مہنگا ہو جائے گا. یہ ہے بیسک چھوٹی سی سائنس جو کہ بوستان خان بھی سمجھتا ہے، جو ایک عام سا آدمی ہے.
پھر جب آپ یہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں آئیں گی تو آپ کا ٹریڈ نہیں بڑھے گا. دیکھیں جب ٹریڈ ہوتا ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ایک اگر 4 لاکھ آدمیوں کو روزگار ملے گا تو 4 لاکھ آدمی 4 لاکھ گھی کے ڈبے خریدیں گے, 4 لاکھ چائے کی پتیاں خریدیں گے, 4 لاکھ گندم کا وہ آٹے کا توڑا خریدیں گے, 4 لاکھ بوٹ کی پالش خریدیں. یہ جو 4 لاکھ چیزیں خریدیں گے یہ 4 لاکھ فیکٹریاں چلیں گی, ان میں سے بھی کچھ 4 لاکھ ملازم ہوں گے. اب یہ ساری منوپلی ہوتی ہے, اس کے حساب سے چلتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جہاز کو ڈالر نہیں دیتے چیزیں منگانے, دیکھیں نا اکانومیز جو ہیں وہ اب انٹرنلائز نہیں رہ گئے. اکانومی جو ہے ایکسٹرنل فورسز سے چلنا شروع ہو گئی ہوئی. بنگلہ دیش جو ہے وہاں ایک پھٹی کاٹن کی نہیں ہوتی, وہ کاٹن باہر سے منگاتے ہیں, مصر سے منگاتے ہیں, اور جگہ سے منگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے ایک فنش گڈ جو ہے وہ اس کو پہلے کاٹن کو پہلے دھاگا بناتے ہیں, دھاگا بنا کے شرٹ بناتے ہیں, پوری دنیا کو بیچتے ہیں اور دنیا میں کامیاب. اب آپ بھی یہی کر رہے تھے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایگریکلچر پالیسی آپ کی خراب تھی, آپ کی 60% کاٹن آپ باہر سے منگاتے تھے. اب وہ آپ کے یہاں پر جو آرڈر ملے ہوئے تھے تو کینسل ہونے شروع ہو گئے. تو اکانومی کو آپ نے مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا, شیمبلز میں لے گئے. اب اس کو آپ سنبھال نہیں سکتے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکانومی تباہ ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. یقیناً ظاہر بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری طرف سے جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میجر جو پارٹس ہیں, چیزیں ہیں, وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ کو اسلحہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اسپیئر پارٹس امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آج اگر جنگ شروع ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ کے پاس تو 3 دن کا پیٹرول نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے ٹینکوں کو چلائیں گے؟ آپ دھکے دھکے کے ٹینک تو نہیں لے جا سکتے بارڈر کے اوپر. کمر میں سریا دلا ہوا ہے وہ ٹینک نہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ریڈیوس ہوگی, ڈسپلیسمنٹ کی طاقت قوت ریڈیوس ہوگی. یہ ان کا اثر کم کرنا, وہ اثر کم کرنا ہے انہوں نے, اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ پاکستان کی یہ 5-5.5 لاکھ فوج ہے جو اتنے بڑے رینجرز ہے, یہ وہ اس کو ریڈیوس کر کے سائز کر دے. ایٹم بم رکھے آپ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایٹم بم کے بارے میں تو ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب چاہیں گے ہم اس کو رکوا لیں گے. انہوں نے بہت سیمرش کی سٹوری ہے کہ 3500 کمانڈوز امریکہ نے تیار کیے ہوئے, مسئلہ آ گیا تو ہم پک کر لیں گے, لیکن پک کر نہیں سکتے وہ, کیونکہ پاکستان نے بھی سنبھال کے رکھے ہوئے. لیکن ایٹم بم تو روس کو چلانے کی نوبت نہیں آئی تھی, روس تباہ ہو گیا تھا. 25,000 ایٹم بم تھے اس کے پاس. پوری ٹریٹیز بنانی پڑ رہی تھی. جو تھیں وہ ڈبل روٹی کے اوپر اپنا جسم فروخت کرتی تھی. یہ لیول آ گیا تھا. ہمارے ہاں بھی یہی حالت ہے. اب یہ کیفیت آنے والی. اس کیفیت میں ہم کیسے نکلیں گے یہ کسی کو سمجھ نہیں. پہلے بھی کہا تھا, آگے بھی کہا ہے, اب بھی کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ ایک پاپولر الیکشن کروا لو. جو لیڈر بھی آئے گا لوگ کچھ دن اس کے لیے تکلیف برداشت کریں گے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. لوگ اس کے لیے سمجھیں گے کہ یہ کچھ دن میں آ رہی ہمارے معاملات بدل دے گا. وہ لوگوں کو قائل کر سکے گا. نہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو قائل کر سکتی ہے, نہ کیئر ٹیکر حکومت قائم کر سکتی ہے. ان کی اوقات کیا ہے کیئر ٹیکر حکومت کی؟ اور پی ڈی ایم تو خاصے ختم. آخری میزائل ہے وہ چلنے والا ہے مریم نواز کا, اور وہ میزائل جو ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے بہت عرصے سے, بہت عرصے سے ٹھس ہو چکا ہے. اب نہ وہ نعرے ہیں اس کے پاس, نہ وہ اس کی حیثیت ہے. اب صرف سوال ہیں جس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت سے سوال ہیں اور جواب ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان آپ نے آنا ہے, جس مرضی طریقے سے آنا ہے ضرور آئے. پاکستان کی عوام آپ کا انتظار کرے گی. میں تحریک انصاف نہیں کہتا, میں کوئی اور جماعت نہیں کہتا, پاکستان کی عوام کہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ یہ سامنے بڑا کھل کے بیان کر دیا ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کی جتنی بھی کمر کے سریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گی. دیٹس اباؤٹ اٹ. یہی مستقبل ہے پاکستان کا جس میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ حقیقی حاکم ہوگی. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.